اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو جلسہ سنت جرمنی کے ایک خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ 47واں جلسہ سالانہ جرمنی جو ہے 1 ستمبر سے لے کے 3 ستمبر تک انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب اسٹٹگارٹ میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ جلسہ ایک بہت ہی خاص جلسہ ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ 4 سال کے بعد ہمیں یہ خوش قسمتی حاصل ہے کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہمارے ساتھ بنفس نفیس شامل ہوں گے، بلکہ یہ جرمنی کی 100 سالہ جوبلی کا بھی ایک جلسہ ہے جو ہم مل کے انشاءاللہ منانے جائیں گے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک نئی جگہ ہے جہاں پہ یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے اسٹٹگارٹ میں، تو یقیناً بہت سارے سوالات ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، لہٰذا ہم نے ایم ٹی اے کی طرف سے یہاں پہ ایک خصوصی پروگرام کا سیریز جو ہے شروع کیا ہے، جو آج سے انشاءاللہ روزانہ شام 8 بجے آپ دیکھ سکیں گے، اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ جو بنیادی سوالات عام طور پر ہوتے ہیں پارکنگ کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، وہ آپ تک پہنچائیں۔ اس کانٹیکس میں انشاءاللہ آج، کل اور پرسوں انشاءاللہ یہاں پہ ہم عام جو ہدایات ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور جمعرات اور جمعے والے دن وہ معاملات جو لجنہ جلسہ گاہ سے ریلیٹڈ ہیں وہ انشاءاللہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ آپ تک معلومات پہنچائیں گی۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے افسر صاحب جلسہ سالانہ مکرم محمد الیاس مجوکا صاحب۔ الیاس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اسی طرح تاریخ کی، کیونکہ ہم پہلے پروگرام میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم نے شعبہ تاریخ کے جرمنی کے انچارج کو ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے، مکرم و محترم محمد الیاس مرشد صاحب، مربی سلسلہ۔ مربی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دوران گفتگو آج بھی اور اگلے دنوں میں تاکہ آپ چیزوں کو بہتر سمجھ سکیں، ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں اسکرین کے نیچے ایک QR کوڈ لگایا ہوا ہے، جس کو جب آپ سکین کریں گے تو آپ کو پورے جلسہ سالانہ کا جو احاطہ ہے وہ 360 ویو کے تھرو آپ دیکھ سکیں گے۔ تو جب آپ یہاں پہ باتیں سنیں گے تو اس کو بہتر سمجھنے کے لیے اور اپنے چشم تصور میں لانے کے لیے اس کو QR کوڈ کو سکین کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو جو پورا جلسہ گاہ کا نقشہ ہے جو جلسہ سالانہ کی انتظامیہ نے تیار کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، تو اس سہولت سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی گفتگو کا آغاز الیاس صاحب آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ 4 سال کے بعد ہمیں بہت بڑی خوشی ہے کہ حضور اقدس دوبارہ آ رہے ہیں اور جلسہ بھی انشاءاللہ عنقریب آ کھڑا ہے، تو یقیناً ہر احمدی کے لیے ایک خاص خوشی ہے۔ تو آپ بحیثیت افسر جلسہ سالانہ اس پورے سیٹ اپ کو، انتظامات کو کر رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، تو آپ کے اس وقت کیا جذبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعتاً جیسے آپ نے کہا ہے، یہ 4 سال کے بعد جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے پورے فل پیمانے پر جو ہے جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے، اور حضور اقدس سید المسیح العزیز بنفس نفیس تشریف فرما ہوں گے۔ اس سے دوران جو ہے وہ جلسے تو 2-3 منعقد ہوئے ہیں، 2 جلسے، لیکن یہ ہے کہ وہ کرونا کی وجہ سے بہت کم تعداد میں، محدود تعداد میں تھے، تو اس وقت وہ ایک بہت ایکسائٹمنٹ ہے، تمام احباب میں بھی بہت سارے فون آ رہے ہیں، اور پھر یہ چونکہ جماعت احمدیہ جرمنی کے 100 سال بھی پورے ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے باہر کی دوسرے ممالک سے بھی بڑی کثرت سے لوگ آ رہے ہیں، تو اور پھر نئی جگہ بھی ہے، تو ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو اس وجہ سے انتظامی لحاظ سے بھی جو ہے وہ ایک خوشی بھی ہے بہت کہ اتنے عرصے بعد دوبارہ جو ہے وہ حضور انور کے ارد گرد جو سارے پروانے اکٹھے ہوں گے وہ، اور انتظامی لحاظ سے فکر بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ مہمانوں کی صحیح طور پہ خدمت کی جا سکے، ان کے انتظامات جو ہیں وہ صحیح طور پہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ہم تھوڑا سا تاریخ سے اس پروگرام کو شروع کرنا چاہتے ہیں مربی صاحب، کیونکہ یہ جلسہ بہرحال کوئی عام جلسہ تو ہے نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی خاص جلسہ ہے، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تائید سے اس کی بنیاد رکھی تھی، لہٰذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر جلسہ سالانہ کی جو غرض و مقاصد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے وہ اگر ہمارے ناظرین کو بتا سکیں تاکہ ہمیں اس جلسے کی جو اہمیت ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ ذہنوں میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جلسے کو جاری کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی
کہ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی، تو ظاہر ہے کہ جس کی بنیاد خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہو وہ کوئی معمولی عمارت تو نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ تو اس نقطہ نظر سے حضور نے اس جلسے کا اجرا فرمایا تھا، اور اس کے اغراض و مقاصد بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ تا آخرت کی طرف احباب جماعت کو ان کا رجحان ہو، ان کا خیال جائے، اور دنیا کی محبت ان کے دلوں سے ٹھنڈی ہو، الحمدللہ۔ اور پھر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے کثرت کے ساتھ۔ یہ بنیادی مقاصد تھے جو جلسے کے لیے حضور نے مقرر فرمائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اس جلسے میں علمی طور پر بھی اضافے کے لیے ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو گرمانے کا ذریعہ ہے، اس کے لیے علمی طور پر بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظام فرمایا کہ اس میں حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا۔ اس کے لیے علماء سے تقاریر کروائی جاتی ہیں جو وہ انتہائی محنت کے ساتھ تیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ حضور نے اس کو عارضی فائدہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ ایک اور عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر یک نئے سال میں جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے، وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے، اور روشناس ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا۔ تو یہ بھی مقصد ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں نئے احمدیوں کے ساتھ بھی، پرانے احمدیوں کے ساتھ بھی۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ہر سال ہر جلسے کے موقع پر بہت پرانے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور بہت سارے دوست ہیں وہ بعض اوقات یادوں سے بسر چکے ہوتے ہیں، لیکن جلسے پر ملاقات کر کے ایک غیر معمولی لطف آتا ہے، روحانی لذت محسوس ہوتی اور ہے۔ یہی مقصد تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کہ روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ جو بھائی چارہ ہے، جماعت کی جو افراد ہے وہ بھی آپس میں ملیں۔ تو مربی صاحب اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں، اگر آپ ناظرین کو تھوڑا سا ایک وہ نقشہ کھینچتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ جو جلسہ تھا وہ کیسا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مختصراً کتنے لوگ وہاں پہ شامل تھے، کس طرح وہاں پہ انتظامات تھے؟ جی، یہ جلسہ شروع ہوا ہے سن 1891 میں، اور وہ پہلا جلسہ ایک روزہ جلسہ تھا جس میں صرف 75 احباب جماعت نے شرکت کی تھی۔ اس وقت فوری طور پر اعلان کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جماعت کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، 2 سال ہی ابھی ہوئے تھے جماعت کے قیام کو۔ تو اس کے بعد پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جلسے کو مستقل قرار دیا، اور ہر سال اس کا انعقاد ہونے لگا، سوائے 1-2 سالوں کے ناغہ ہوا ہے۔ باقی باقاعدگی کے ساتھ اللہ کے فضل سے پہلے قادیان میں ہوتا رہا جلسہ، اور قادیان میں تو مسلسل اب تک ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، لیکن 1947 میں جب تقسیم ہوئی ہے ملک کی، تو اس وقت پھر خلیفۃ المسیح چونکہ روا میں تشریف لے آئے تھے، ہجرت کر آئے تھے قادیان سے، تو روا میں اس کا آغاز ہوا ہے۔ اور وہاں پھر قادیان اور روا سے چلتے چلتے سب سفر یا سب چلتے چلتے دنیا کے کئی ممالک میں چلا گیا، اور جماعت بھی پھیلتی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور جماعت احمدیہ جرمنی کو یہ خوش قسمتی کہ اب یہاں پہ 47واں
جلسہ سالانہ جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے. تو جرمنی کی جلسے کی تھوڑی سی اگر آپ ہمیں تاریخ بتا دیں کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا رہا ہے اور اب جا کے جب آپ اسٹوٹگارٹ کو دیکھتے ہیں نئی جگہ کو, اور یہی میرا اگلا سوال اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا دوسرا بھی, کہ اس کا بھی تھوڑا سا تعارف کروا دیں کہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل رہا ہے کہ جماعت کی الحمدللہ ہمیشہ ہر لحاظ سے بڑھتی رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہر موقع پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل دیکھے ہیں. جرمنی میں جو پہلا جلسہ ہے یہ 1975 میں ہمبرگ مسجد فضل عمر میں ہوا تھا, اور جن احباب نے مسجد دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی وہ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی مسجد ہے جس میں پہلا یہ جلسہ ہوا تھا. اور پھر چند سال وہاں ہوتا رہا ایک آدھ ناغے کے ساتھ. باقی اس کے بعد جو ہے وہ 81 میں جو ہے فرینکفورٹ میں ایک ہال لے کے وہاں پہ جلسے منعقد ہوتے رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب ناصر باغ لیا ہے تو اس وقت پھر ناصر باغ میں آگے 85 میں ناصر باغ میں جلسہ شروع ہو گیا تھا منعقد ہونا جب زمین خرید لی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن دوستوں نے, اکثر دوست ابھی انہوں نے ناصر باغ کے جلسے دیکھے ہوئے ہیں, تو وہاں ہم جلسہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بالکل اپنے آخری کنارے پہ پہنچ گیا اور اس میں گنجائش نہیں رہی تھی. اور ہم نے پھر وہ حضرت مسیح السلام کا الہام جو ہے وسیع مکانہ کا وہ پورا ہوتے دیکھا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے جو ہے وہ نئے راستے کھول دیے. پھر ہم 95 میں جو ہے وہ منہائم میں چلے گئے, اور منہائم جو ایگزیبیشن سینٹر ہے وہاں پہ جلسے منعقد ہوتے رہے. اور اس کے بعد جو ہے 2011 میں جب منہائم بھی چھوٹا پڑ گیا تو پھر کارلسروے کی میسے میں چلے گئے, جو کہ بہت بڑی اس وقت گنی جاتی تھی اور دیکھا جاتا تھا کہ بہت بڑی جگہ ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہیں وہ اس کثرت کے ساتھ وہ نازل ہوئے ہیں کہ تعداد بڑھتی گئی. اور اب جب آخری جلسہ ہوا ہے تو وہ کارلسروے جو ہے وہ بھی اپنی لمٹ کو پہنچ گیا تھا. وہاں پہ مزید جلسہ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ منعقد ہو نہیں سکتا تھا, ممکن نہیں تھا. تو اس وقت بڑی فکر تھی کہ اب کیا ہوگا, اب کس جگہ جائیں گے. اور میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک جو کارلسروے میں گیا تھا اس نے جب پہلی دفعہ وہاں پہ گیا بڑا حیران تھا, یار اتنی بڑی جگہ ماشاءاللہ. لیکن آپ کی بات درست ہے, ابھی پچھلے دفعہ جب ہم گئے ہیں یا ہم سب جب وہاں پہ جاتے ہیں تو بڑی جگہ چھوٹی ہوتی رہی ہے اور لوگ باہر تک بھی بیٹھ کے جلسہ سنتے رہے ہیں. تو وہ اب جب مکمل ہو گئی تو فکر تھی اس کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا یعنی کہ جو ہے وہ سامان پیدا فرما دیے. اور اس سال سے ہم جو ہے اب وہ پہلی دفعہ اسٹوٹگارٹ میں جا رہے ہیں. اور جگہ کے متعلق تھوڑا سا چونکہ پہلی دفعہ ہے اکثر احباب نے نہیں دیکھی ہوئی, بالکل سوائے چند انتظامی جو احباب ہیں انہوں نے جو دیکھا ہے. کارلسروے میں ہمارے پاس 4 ہال ہوتے تھے, جس میں 2 جو ہیں وہ مردوں کے تھے, 2 جو ہے عورتوں کے تھے. پھر کچھ باہر کی جگہ تھی اوسٹ ویزے جو کہلاتی تھی, جہاں پہ ہم کچھ اپنا بازار اور دوسرے بعض انتظامات کرتے تھے. تو اگر موازنہ کیا جائے تو وہ 4 ہال تھے, اور اسٹوٹگارٹ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس 10 ہال ہیں. الحمدللہ. تو دگنے سے بھی زیادہ ہیں, اور ان 10 ہالوں میں جو ہے وہ پھر سارا انتظام ہے. اور صرف 10 ہال کی تعداد میں نہیں زیادہ بلکہ جگہ بھی زیادہ ہے. جگہ بھی بہت زیادہ ہے. اس میں جو کارلسروے کا جو سب سے بڑا ہال تھا جہاں جلسہ گاہ جو تھی, تقریباً اتنے ہی بڑے جو ہیں وہ ہمارے سارے کے سارے ہال ہیں. سب جو ہیں وہ 10,000 اسکوائر میٹر سے جو ہے وہ کچھ بڑے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پارکنگ بہت وسیع ہے. ہمیں آخری جلسوں میں بڑی مشکل ہوتی تھی پارکنگ کی, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً 9,500 پارکنگ جو ہے وہ معین پارکنگ باقاعدہ طور پہ وہیں جلسہ پہ ہی موجود ہے. الحمدللہ. انشاءاللہ ہم پارکنگ کے حوالے سے ڈیٹیلز اگلے کل اور پرسوں اپنے پروگرامز میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن اتنی بڑی جگہ ہے اور وہ ایک مقصد اس کا بہرحال یہ ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئیں, اور جو کہ آتے ہیں الحمدللہ. احمدیوں کے اندر اتنا جوش و خروش ہے کہ وہ بڑے شوق سے ان جلسوں میں شامل ہوتے ہیں. مولوی صاحب, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خاص طور پہ جلسہ سالانہ میں حاضر ہونے اور شامل ہونے کے لیے تاکید بھی فرمائی ہے اور خصوصی دعائیں بھی فرمائی ہیں, کیونکہ یہ نئی جگہ ہے. بہت سے لوگ پوری دنیا سے یہاں پہ آ رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو شاید ابھی سوچ رہے ہیں بیرون ملک سے کہ ہم آئیں نہ آئیں, شامل ہوں. تو اس حوالے سے اگر آپ ناظرین کو بتائیں کہ اس میں شامل ہونے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کون سے الفاظ بیان فرمائے تھے, تاکید فرمائی تھی, اور خاص طور پہ کیا دعائیں فرمائی تھیں؟ جہاں تک اس جلسے میں شمولیت
کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا تعلق ہے تو اس کے لیے پھر وہی میں پہلا فقرہ دہراؤں گا کہ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، جی یہ بنیاد ہے۔ اور پھر حضور نے بڑے وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ تاکید فرمائی ہے کہ سو لازم ہے کہ اس جلسے پر جو کئی بابرکت مسالے پر مشتمل ہے، ہر ایک ایسے صاحب ضرور تشریف لائیں جو زاد راہ کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو اتنی زیادہ حضور نے تاکید فرمائی ہے، اور لیکن اس میں استثناء بھی رکھا ہے زاد راہ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور نے ہمیں ایک اور بھی انداز سے اس کی تاکید فرمائی، اور وہ یوں کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی راہ میں ادنا حرجوں کی پرواہ نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس پروگرام کو پیچھے نہ چھوڑیں، جو کہ اکثر کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ اچھا یہ مشکل ہے تو میں اس کو رہنے دیتا ہوں۔ حضور کے الفاظ بڑے واضح ہیں اس حوالے سے۔ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ مخلصوں کو ہر یک قدم پر ثواب دیتا ہے، اور اس کی راہ میں کوئی محنت اور صعوبت ضائع نہیں ہوتی۔ الحمدللہ۔ اب اس سے بڑھ کر اور کوئی تاکید کے لیے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہر احمدی تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان الفاظ پر کان دھریں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کریں، اور جو اب تک پروگرام نہیں بنا سکے جلسے کا، وہ کم از کم ان الفاظ کو سننے کے بعد ضرور پروگرام بنائیں، اور ان کو سامنے رکھ کر بنائیں گے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے گا۔ الحمدللہ۔ اور الیاس صاحب، یہ جو مہمان پوری دنیا سے آ رہے ہیں ان کے پاس وہاں جلسہ اسٹوٹگارٹ میں پہنچنے کے لیے کیا کیا سہولتیں ہیں کہ وہ کس طریقے سے اور کس طرح سب سے آسان طریقے پہ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تاکہ وہ ان الفاظ کو سے انسپریشن لیتے ہوئے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو اوبویسلی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم وہاں پہ کس طرح جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں، تو کون کون سے ذریعے ہیں جلسہ اسٹوٹگارٹ یا جلسہ سالانہ جرمنی تک پہنچنے تک کے لیے؟ اسٹوٹگارٹ کا جو یہ جگہ ہے جہاں مقام جلسہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے بالکل ساتھ ہی ایئرپورٹ بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ باہر سے آنے والے جتنے بھی خصوصی طور پہ یورپ سے جو آنے والے احباب ہیں، ان کو تو یہی تجویز ہوگی کہ وہ اسٹوٹگارٹ ایئرپورٹ پر آئیں، چونکہ اسٹوٹگارٹ ایئرپورٹ سے بالفعل 10 منٹ میں آپ جلسہ گاہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اتنا نزدیک ہے۔ ٹھیک۔ اور وہ بھی پیدل میرا خیال ہے، پیدل 10 منٹ میں آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر بانوف کے ذریعے آئیں تو یعنی کہ ریلوے اسٹیشن سے آپ ٹرین کے ذریعے پہنچیں تو وہاں سے تقریباً 35 منٹ میں وہ ڈائریکٹ ٹرین بالکل وہاں جلسہ گاہ پہ پہنچاتی ہے، بلکہ اس کے 2 سٹاپ ہیں۔ ایک یعنی کہ جلسے کی جگہ کے جو ہے 2 ٹرین کے سٹاپ ہیں۔ پہلا سٹاپ جو ہے وہ لجنہ کا ہے، یعنی کہ دوسری طرف لجنہ کا جو ہے وہ خواتین کے مستورات کا جو انٹرنس ہے وہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے مردوں کی جو انٹرنس ہے وہ دوسرا سٹاپ ہے۔ اس لیے جو تو جرمنی کے اندر سے آنے والے احباب بتاتے بھی چلے جائیں صاحب یا صاحب کہ جو انٹرنس ہے لجنہ کی وہ آئین گنگ ویسٹ کی ہوگی، یا اگر تھوڑی سی بتا دیں، اور ساتھ ساتھ ناظرین کے لیے بھی دوبارہ بتاتے چلے جائیں کہ یہ کوئی ایئر کوڈ آپ سکین کر لیں تاکہ نقشہ آپ کے سامنے ہو رہے، تو وہ یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ انٹرنس ہوگی کہاں پہ خواتین کی اور مردوں کی؟ جی، جو مردوں کی ہے وہ آئین گنگ اوسٹ کہلاتا ہے، یعنی کہ ایسٹ انٹرنس، اور جو اس کی طرف مستورات کی ہے جو مین ہے وہ مغربی یعنی کہ ویسٹ انٹرنس اس کی کہلاتی ہے، جہاں سے وہ آ سکتی ہیں۔ اور وہاں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بھی ٹرین سٹاپ ہوگا ہے، اور وہاں پہ بھی ٹرین دونوں طرف جو ہے وہ ٹرین سٹاپ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے جو تو جرمنی کے اندر سے آنے والے احباب ہیں ان کو زیادہ تجویز یہ ہوگی کہ دور سے آنے والوں کے لیے بعض دفعہ گاڑی کا سفر لمبا ہو جاتا ہے، تو اب تو وہ فلکس بس اور فلکس ٹرین وغیرہ کی سہولت بھی موجود ہے جو بہت یعنی کہ سستے داموں پہ آ سکتے ہیں، اور اس میں اگر آپ ڈائریکٹلی ٹرین اسٹیشن پہ پہنچیں گے
اسٹوٹگارٹ ٹرین اسٹیشن پہ، تو وہاں پہ ہماری جو نظامت استقبال ہے اس کی پوری ٹیم موجود ہوگی، وہ وہاں پہ آگے مدد کرنے کے لیے موجود ہوں گے، وہاں سے گائیڈ کر کے لے جانے کے لیے کہ کہاں سے آپ بیٹھیں گے، کیسے پہنچیں گے، کیونکہ وہ سب سے آسان رستہ ہے کہ جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا آپشن جو اوبویسلی وہ گاڑی کا ہی ہے، وہ آپ نے بتا دیا تھا کہ پارکنگ کی سہولت وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ موجود ہے، جو گاڑی کے ذریعے آ رہے ہیں، وہ چونکہ جو آؤٹو بان ہے وہ ڈائریکٹلی آؤٹو بان سے جو ہے وہ میکسیمم 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ہے جہاں سے ٹھیک، اس کا ایگزٹ لیا جاتا ہے، جہاں سے ٹھیک ہے، آؤس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہت نزدیک ہے۔ اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ویسے بھی ہم بھیج رہے ہیں، اگلے پروگرام میں بھی کچھ ڈسکس کریں گے اس پہ انشاءاللہ، جی، کہ کس طریقے سے کون سا ایگزٹ لیں تو کس پارکنگ میں آپ جا سکتے ہیں، تو وہاں بھی ہمارے انشاءاللہ جو کارکنان ہیں وہ موجود ہوں گے ان گائیڈ شاء اللہ کرنے کے تعالیٰ۔ لیے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے بھائی ہیں جلسہ سالانہ کے، انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بھی تیار کیے ہیں جس میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ کس طرح آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آخر پہ میں بات کرنا چاہوں گا جلسہ سالانہ کے اوپر ہونے والے ہائی لائٹس کے اوپر، کیونکہ جو بھی دوست آتے ہیں، ایک تو اوبویسلی ہمارے پیارے امام وہاں پر آ رہے ہیں، تقاریر ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر پروگرامز بھی جلسہ سالانہ پہ الحمدللہ وہاں پہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ 100 سالہ جوبلی کے والے سے بھی، جو کہ بعد میں پھر مربی صاحب الیاس مربی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، لیکن عموماً اگر آپ الیاس صاحب اگر آپ بتا سکیں کہ کون کون سے ہائی لائٹس ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس سال جلسہ سالانہ پہ؟ اس میں آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو ہے تقاریر ہیں، حضور انور طلب العزیز کے خطاب ہیں، لجنہ کی طرف ہیں، مردوں کی طرف ہیں۔ ایک خاص چیز اس میں جو جلسہ جرمنی کی اب روایات میں شامل ہو گئی ہے، وہ حضور انور طلب العزیز کا وہ خطاب ہے جو آپ غیر جماعت اور غیر مسلم جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان سے خطاب فرماتے ہیں، اور اس کے لیے علیحدہ ایک حال میں اس دفعہ انتظام کیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز شام 4 بجے جو وہ ہوتا ہے، اور اکثر دوست جو ہیں وہ اپنے ساتھ مہمانوں کو لے کر آتے ہیں، اور اس کتاب کا جو ہے وہ بڑا گہرا اثر مہمان جو ہے وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جلسے پہ جو ہے اس دفعہ مختلف نمائشیں جو ہے وہ ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جن میں تاریخ کی نمائش ہے، پھر قرآن کریم اور کیلی گرافی کی اس پر نمائش لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تبلیغ کی ایک نمائش اسپیشل جو ہے وہاں لگائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیومینٹی فرسٹ کا ہے، IEEE کا ہے، مخزن تصاویر اس دفعہ اپنا جو ہے وہاں پہ وہ جو ہے وہاں نمائش لگا رہے ہیں، MTA کی لگ رہی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے جو شعبہ جات ہیں وہ ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے جس طرح مسلم اسلام نے فرمایا نا کہ اس میں جو ہے وہ اس جلسے کے مقاصد میں یہ ہے کہ اس میں علم میں بھی، دینی علم میں بھی ترقی ہو، تو اس لحاظ سے بھی جو ہے اس میں مختلف سامان ہیں تقاریر کے علاوہ بھی، جن سے جو ہے وہ آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں جو علمی لحاظ سے بھی جو ہے اس میں ترقی ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور ناظرین کو بتاتے چلے جائیں گے اگلے جو پروگرامز ہیں ان میں انشاءاللہ اس کے اوپر گہرائی میں بھی بات ہوگی کہ کون سی چیز کہاں پر ہوگی، اور جو بھی جلسہ سالانہ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگی۔ لیکن آج کیونکہ ہمارے ساتھ الیاس مرید صاحب ہیں مربی سلسلہ، اور آپ کیونکہ تاریخ کے انچارج ہیں مربی صاحب، جس طرح میں نے آغاز میں بتایا تھا ایک بڑا خاص جلسہ ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے جو ایک خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ بن عزیز خود تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 100 سالہ جوبلی بھی منا رہے ہیں جماعت جرمنی، تو اس حوالے سے بہت سارے انتظامات یقیناً کیے ہوں گے، اور ایک نمائش بھی ہے جو لگائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں ناظرین کو کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جلسے کے اس حوالے سے۔ الحمدللہ ہم تاریخ کمیٹی کی طرف سے ایک نمائش لگا رہے ہیں جو تبلیغ والے ہال میں ہی ہوگی، اور اس نمائش میں ہم 100 سال کو 10 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو اس نمائش 10 سال جو ہیں ایک عرصہ ہے، اس عرصے کے دوران جو ہائی لائٹس ہیں، جی، جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، ان کو 3 طریقوں سے وہاں پہ پیش کریں۔ ٹھیک ہے، ایک تو پوسٹر کی صورت میں دیواروں پر چسپاں کر کے، ان میں تصاویر بھی ہوں گی، ان میں ٹیکسٹ بھی ہوگا، اور دوسرے وہاں پہ اس دور کے جو نوادرات ہوں گے، جو پرانی کتابیں ہیں یا کوئی اور چیزیں جو بھی ہمیں ملیں، وہ وہاں پہ رکھی جائیں گی،
शीशे के अलमारियों में। और फिर तीसरी चीज़ ये होगी कि उस दौर से मुतालिक जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास है वो हम पेश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। इस तरह हर 10 साल के एक हिस्से में ये सिलसिला चलेगा। और उसके अलावा बहुत सारे और ग्राफ्स होंगे, चंदे के, तजनीद के, मसाजिद के, मुबल्लिगीन सिलसिला का तारुफ होगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये बुनियादी स्ट्रक्चर है, खाका है जो नाज़रीन को की खिदमत में पेश है। हज़रत मसीह इस्लाम के ज़माने की मगर कुछ कुतुब भी आप जिक्र किया था कि जो उस ज़माने में जो पहले एडिशन थे जी, पहले एडिशन बाज़ ऐसे हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ लाइब्रेरियों को डोनेट किए थे। ठीक है। और वो यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा मकसद यही है कि उस ज़माने के, उस दौर के जो भी नवादरात होंगे वो वहाँ पे पेश किए जाएंगे। और कोशिश की जाएगी कि वो लाइब्रेरियों से मंगवा के उनको वहाँ पे नुमाइश के लिए रखा जाए और बताया जाए अहबाब को कि किस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने कहाँ से, मसलन एक दोस्त ने जेहलम से एक किताब भेजी हुई है। अच्छा। वो लाइब्रेरी में मौजूद है, जर्मनी में भेजी हुई? जर्मनी में। अच्छा। और इस तरह और भी बाज़ किताबें हैं तो जिनको एक दफ़ा हमने मंगवाया भी था पहले, लेकिन अब इस दफ़ा ख़ास तौर पर कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हमें कामयाबी हो। ये नुमाइश में भी सब बता रहे थे कहाँ पर अहबाब को मिलेगी देखने के लिए? ये उस हॉल का नाम तो मुझे मालूम नहीं है। ICS यानी कि एंट्रेंस दाखिल होते लेफ़्ट साइड पे जो है, लेफ्ट साइड। नाज़रीन इंशाल्लाह जो आप नक्शा देख रहे होंगे वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एंट्रेंस के साथ ही जो लेफ़्ट साइड का हॉल है वहाँ पे ये तबलीग की नुमाइश भी है और ये तारीख़ की नुमाइश भी है, जो कि यकीनन बहुत ही दिलचस्प होगी। क्योंकि खाक साहब पहले आपके साथ कुछ गुफ्तगू करता रहा है तो मुझे बहुत ही दिलचस्प चीज़ें सुनने को मिली हैं। तो यकीनन आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत दिलचस्पी का ये सिलसिला होगा कि उसमें वहाँ पे आप जाएँ। और भी बहुत सारी वजूहात है, ख़ास तौर पे तो यही है कि हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ व नफ्स नफ़ीस आ रहे हैं, तो इससे बढ़ के तो कोई और चीज़ है ही नहीं है कि हमें यहाँ पे ज़रूर शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारी दिलचस्प तकारीर हैं जो इंशाल्लाह यहाँ पर होंगी, जिनका ज़िक्र इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी होगा। इसी तरह ये नुमाइशें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अफसर साहब जलसा सलाना ने बताया कि वहाँ आने और पहुँचने के लिए बहुत सारी सहूलतें भी मौजूद हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है, गाड़ी के साथ बिल्कुल ऑटोबान मोटरवे के बिल्कुल पास ही एग्ज़िट है, पार्किंग की सहूलत वहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग भी ज़रूर कोशिश करें कि इस प्रोग्राम में, इस जलसा सालाना में शामिल हों। जगह भी नई है और मौका भी ख़ास है, तो इसमें ज़रूर शामिल हों। हाँ, अलबत्ता अगर आपके दीगर कुछ सवालात हैं इस प्रोग्राम से हट के भी, तो यहाँ पे नीचे आपको जो पट्टी दिखाई जा रही है, यहाँ पे आपको एक हॉटलाइन नंबर दिखाया जा रहा है 06950688673। ये 24/7 एक हॉटलाइन है जो जलसा सालाना की इंतज़ामिया ने आप लोगों की सहूलत के लिए प्रोवाइड किया है। यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का भी सवाल हो आप ज़रूर फ़ोन करें और पूछें। अलबत्ता जैसा कि मैंने कहा, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी, जिसमें रिहाइश का जिक्र हो जाएगा, ज़ियाफ़त का जिक्र होगा, पार्किंग की तफसील थोड़ी सी आपको बताएंगे, जलसागाह के इंतज़ामात के हवाले से बताएंगे, वो इंशाल्लाह फिर कल और परसों वाले और जुमे तक जो प्रोग्राम्स हैं उसमें ज़िक्र आ जाएगा। इसी तरह वेबसाइट है jalsasalana.de, वहाँ पे भी सारी मालूमात आपको मिल जाएंगी। इस गुफ्तगू के लिए बहरहाल हम अपने इख्तिताम को पहुँच गए, 30 मिनट हमारे पूरे हो गए। इलियास मुजक्कर साहिब, अफसर साहब जलसा सालाना, मुरब्बी साहिब इलियास मुरीद साहिब, जज़ाकुमुल्लाह आप दोनों का क्या वक्त निकाल के यहाँ पर शामिल हुए, और आपका भी नाज़रीन कि आप हमारे साथ शामिल रहे। जज़ाकुमुल्लाह हसन रज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।